زندگی امتحان لیتی ہے. مجھے یہ کرنا ہے، وہ خریدنا ہے، اتنا کمانا ہے، وہاں گھومنے جانا ہے. اور پھر جب امتحان کی باری آتی ہے تو سوچنے لگتے ہو کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. اور یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے نہیں ہوگا. بہت بار تم خواب دیکھو گے، تم پلان بناؤ گے، سوچو گے کہ آگے سب کچھ سیٹ ہے، میں یہ کروں گا، اتنا آگے بڑھوں گا، ایسے کماؤں گا، یہ خریدوں گا. اور سڈنلی پریکٹیکل ورلڈ میں انٹر کرتے ہی تمہارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جیسا تم نے سوچا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اس کے الٹ ہوگا. اور یہی وہ وقت ہوگا جب تمہیں اپنا ری ایکشن چوز کرنا ہوگا. اس پرابلم سے تم ڈرو گے یا نہیں ڈرو گے، اس کے آگے ہمت سے ڈٹ کر کھڑے رہو گے یا بھاگ جاؤ گے، یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہ چوائس تمہاری ہوگی، صحیح یا غلط. یہ تمہاری چوائس ہوگی کہ تم صحیح چن کر اپنے ڈر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، یا تم اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال کر بنا محنت کیے افسوس کرنے میں اپنا وقت اور صحت دونوں خراب کرنے میں لگ جاتے ہو. تم مصیبت آنے پر شاید یہ سوچتے ہوگے کہ ٹھیک ہے، ابھی میرا ٹائم برا ہے تو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جب میرا ٹائم آئے گا تو ٹائم آئے گا. اچھا ٹائم، اچھا وقت یہ آتا نہیں ہے، اسے لانا ہوتا ہے. اگر تم محنت کرتے رہتے ہو، ایفرٹس لیتے رہتے ہو، تب تم شاید یہ بول سکو کہ جب میرا ٹائم آئے گا. لیکن اگر تم کچھ نہیں کر رہے تو اس وقت تمہارا یہ بولنا کہ میرا ٹائم آئے گا سوائے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کسی ایسے انسان کو جو ایفرٹس لینے کے لیے تیار نہ ہو، کیا کبھی کامیاب ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی اس کا وقت اچھا آتے دیکھا ہے؟ ایک تھوڑی سی نیگیٹو ایگزامپل ہے، لیکن تم سمجھ جاؤ گے کہ میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ لاٹری بھی اسی کی اٹھتی ہے جو پہلے ٹکٹ خریدتا ہے، ویٹ کرتا ہے اور اپنا نمبر میچ کرنے کے لیے پیپر خریدتا ہے یا ٹی وی پر دیکھ کر اپنا نمبر میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بنا ٹکٹ خریدے تو لاٹری بھی نہیں ملتی نا. تو صحیح طریقے سے بہت سارا پیسہ کمانے کے لیے، اپنے خوابوں کی دنیا میں جینے کے لیے کیا تمہیں ایفرٹس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ایفرٹس تو لینے پڑیں گے. تم میں سے بہت سوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی نے تم سے مذاق کیا ہو، تمہیں اٹھا کر زور سے پٹکا ہو، تم سے کچھ چھینا ہو. اس وقت تم نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور شاید یہی ٹائم سب سے بیسٹ ٹائم ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ اب واپس اٹھ کھڑے ہونا، اسٹرانگ ہونا یہ تمہارے لیے ضروری ہو چکا ہے. اسٹرانگ ہونے کا، واپس اٹھ کھڑے ہونے کا اور فائٹ بیک کرنے کا یہ ٹائم ہے. اپنے درد کو استعمال کرنا سیکھو، اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو کرنا سیکھو. جب بھی ایک انسان درد میں، پین میں ہوتا ہے تو اس کے اندر کی طاقت 2 گنا 4 گنا ہو جاتی ہے. ایسے میں اگر اس ہڈن پاور کو سپریس کیا جائے، دبا کر رکھا جائے تو یہ خود کا بہت بڑا نقصان کرنا ہے. اور نیگیٹو راستے میں استعمال کیا جائے تو نقصان بھینکر ہے. تو اپنے درد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھو. اپنے درد کو استعمال کرو خود کی لمٹس پش کرنے کے لیے، اپنی باڈی بنانے کے لیے، جم جانے کے لیے، اپنے پروجیکٹ پہ، پڑھائی پہ 5 گھنٹے ایکسٹرا دینے پہ، 10 کے بجائے 15 گھنٹے کام کرنے پہ، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا اور گریٹ بنانے پہ. لیکن کیوں؟ میں اپنے آپ کو، خود کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ جب میں آرام سے ہوں تو میں محنت کیوں کروں؟ کیوں ابلا ہوا کھانا کھاؤں؟ کیوں برگر پیزا نہیں کھاؤں؟ کیوں 15 گھنٹے کام کروں جبکہ میں 8 گھنٹے کام کر کے سکون سے رہ سکتا ہوں؟ اس کیوں کا جواب تمہیں اپنے آنے والے اگلے 3 سالوں میں مل جائے گا. 15 گھنٹے کام کر کے تم کہاں ہوں گے؟ 8 گھنٹے کام کر کے تم کیا کر رہے ہوگے؟ جنک فوڈ کھا کے تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ اور اچھا ڈائٹ تمہیں کیا بنائے گا؟ اگلے 3 سالوں میں ان سب چیزوں کے ساتھ خود کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز تمہارے لیے صحیح ہے اور کون سی غلط. تم یہ جان لو گے کہ آج ایفرٹس لینے کا میں تمہیں کیوں بول رہا ہوں. ذرا دھیان دو، تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، بیوی سب تمہارے لیے امپورٹنٹ ہیں. ان کا خیال رکھنا بھی تم پر فرض ہے. اگر تم خود کی پوزیشن صحیح نہیں رکھو گے، فائنینشلی خود سیٹلڈ نہیں ہوں گے، تو کیا ان کے خواب جو ان لوگوں نے تم سے لگا رکھے ہیں، جو امیدیں ان لوگوں نے تم سے لگا رکھی ہیں، کیا تم انہیں پورے کر پاؤ گے؟ نہیں. اور میں اسی لیے آج تمہیں ایفرٹ لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے لیے، آج زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے بول رہا ہوں. اٹھو اور شروعات کرو. شروعات کرو اس کام کی جو کرنے کا تم نے سوچا تھا، جس کام کے بارے میں تم دماغ میں یہ اوپینین رکھتے تھے کہ یہ کام مجھے پسند ہے، مجھے یہ کرنے میں مزہ آتا ہے.
اور میں اس کام سے بہت سے پیسے بھی کما سکتا ہوں. اور پھر شروع کر دینے کے بعد تم دیکھو گے کہ کیسے یہ تمہیں سنبھالنے لگے گا, کیسے یہ تمہاری زندگی کو چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ساری خوشیوں سے بھر دے گا. ایک بات جو تمہیں سمجھ لینی ہوگی کہ کسی بھی کام کو جب تک تم شروع نہیں کرو گے تم اس کام کے بارے میں ساری چیزیں جاننے کے قابل نہیں بن پاؤ گے. کسی بھی کام کو کیے بنا یہ جاننا لگ بھگ ناممکن ہے کہ اس میں پرابلمز کیا آتی ہیں, انہیں سولو کیسے کیا جاتا ہے, اس سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. پڑھ کر انسان سمجھ تو لیتا ہے لیکن جو پڑھا اسے پریکٹیکلی اپلائی کرنا یہ اصل اچیومنٹ ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایفرٹس لینے کی شروعات ابھی اسی وقت سے کر دو, کیونکہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں آنے والا جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں آگے کا راستہ دکھائے, تمہیں کامیاب کر کے چھوڑے. دیکھو, گرنا, ہارنا اور بزنس میں نقصان اٹھانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برا تو یہ ہے کہ تم ہارو اور دوبارہ کوشش ہی نہ کرو, کھیلو ہی نہ. برا یہ ہے کہ تم گرو اور اٹھنے کا ارادہ ہی چھوڑ دو. یہ برا ہے کہ تم نقصان اٹھاؤ اور بزنس کرنا ہی چھوڑ دو. یہ برا ہے. لیکن اگر گر پڑو, ہارو, نقصان اٹھاؤ اور اپنی غلطیوں سے سیکھو, انہیں صحیح کر کے دوبارہ کوشش کرو, یقین جانو اس طرح سے تم جیسے محنت کرنے والا, تم جتنا چالاک کوئی نہیں ہوگا. اور پھر تم بھی اپنے آپ پر اتنا بھروسہ کرنے لگو گے کہ خود سے یہ کہو گے یہ تو میں آسانی سے کر لوں گا, یہ مجھ سے ضرور ہوگا. ہوگا کیسے نہیں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. موٹیویشن سے اس بھری ہوئی ویڈیو سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں. ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.